बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपको बताते चलें कि आज मार्च की 5 तारीख़ है और दिन है जुमेरात का। अहम ख़बरों पर बात करेंगे, कुछ इंतहाई अहम ख़बरें ख़ास तौर पर अमरीका, ईरान और इसराइल की जंग से जुड़ी हुई। और वो अहम ख़बरें क्या है कि जो अमरीकी सेनेट है वो ईरान पर हमला रोकने में नाकाम रहा है। सऊदी अरब का ईरानी क्रूज़ मिसाइल जो है वो मार गिराने का दावा सामने आया है। और इराकी कुर्दों ने जो ईरान है उस पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है, ये अमेरिका का दावा है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो खुफिया राब्ते हैं उस हवाले से जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनकी जो है वो नींदें हराम हो चुकी हैं। और एक अहम ख़बर जो है वो रूस की जानिब से है कि रूस ने यूरोप को गैस की जो सप्लाई है वो रोकने पर गौर शुरू कर दिया है। और पहली खबर हम इसीलिए शामिल करेंगे अमरीकी सेनेट के हवाले से। और अमरीकी सेनेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोकने में नाकाम हुआ है। और अमरीका इसराइल ने ईरान पर मज़ीद सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया है। और ईरान से जवाब में अमरीका पर हमलों की 19वीं लहर का भी आगाज़ हो गया है। सऊदीया ने मज़ीद कई ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। और इसी तरह अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1045 तक पहुँच चुकी है। और इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमलों में भी शिद्दत आ गई है। रिहायशी कम्प्लेक्स पर हमले में 3 अफराद शहीद हुए हैं, 6 ज़ख्मी हुए हैं। लेबनान में जो शहादतें हैं उनकी मजमूई तादाद अब 75 तक पहुँच चुकी है। और अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की जो करारदाद है वो मुस्तरद कर दी है। और जो ख़बर है उस एजेंसी है उसके मुताबिक 100 रुकनी अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से जो है वो मुस्तरद की गई है। और सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत की है। और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़िज़ाई हमले रोके जाएँ और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी दी जाए। अमरीकी सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन अक्सरियत है और रिपब्लिकन्स के 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स के 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार जो अपोजिशन पार्टी के हैं वो डेमोक्रेट्स के हक़ में है। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि इसराइली और अमरीकी जो फ़ौज है उनकी जानिब से ईरान पर अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। तेहरान, कुम, हमदान, अस्फहान, शिराज और करमान समेत ईरान के जो दर्जनों शहर हैं उन पर बमबारी की जा रही है। और ईरानी शहर सिंदाज में रेडियो टेलीविज़न की इमारत पर भी हमले किए गए हैं। अब मामला ये है कि इन हमलों में की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है। रेडियो टेलीविज़न इमारत के आसपास के घरों की जो खिड़कियां हैं उनके शीशे टूटे हैं। और इसके साथ साथ तो जो तेहरान का आज़ादी स्क्वायर है उसके मगरब में कई मकामात पर बमबारी की गई है। इसराइल ने मेहराबाद के एयरपोर्ट के इलाके पर भी जो है वो हमला किया है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ईरान के जो मिसाइल हैं उनकी 19वीं लहर का हमला हुआ है। पासदाराना इनकलाब जो है उन्होंने ये हमला किया है। और ये मिसाइल और ड्रोन्स अटैक्स हैं बेसिकली। और इसमें जो ईरानी फ़ौज है उनका कहना यह है कि उन्होंने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के अड्डों को निशाना बनाया है। अमरीका और इसराइल पर 40 से ज़ायद मिसाइलों से हमले किए हैं। और हमलों में अमरीका और इसराइल के 10 ड्रोन तबाह किए गए। अमरीका और इसराइल ने रिजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जोहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह ने तल अवीव के जुनूब में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। और यह हमला इसराइली आयरन डोम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के ज़रिए किया गया है। और हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि सब्र की एक हद होती है, अब बस खुली जंग है। और इसराइली हमले मुनज़्ज़म जारहियत पर मबनी है और हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत दिफ़ा जो है उसके मुताबिक सऊदी फोर्सेस ने अल-खरज सिटी के करीब आने वाले 3 क्रूज़ मिसाइल जो है उनको मार गिराया है। और बयान में ये कहा गया है कि बरवक्त कार्रवाई से कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग है वो तकरीबन जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसमें क्या कामयाबी किसको मिलती है, लेकिन ये जंग कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क पर ये जंग जो है वो मुसल्लत हो सकती है। वो मुल्क जो है वो इस जंग में कूद सकता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के अक्सर जो ममालिक हैं
گلف کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر تو یہ جنگ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو وہ ممالک ہیں ان کے درمیان اب معاملات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سرد ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ عراقی کردوں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ اب وہی یہ عراقی کرد وہی ہیں جو صدام حسین کے خلاف تھے اور صدام حسین کے خلاف بھی لڑ رہے تھے، اور اب جو ہے وہ موجودہ جو ایرانی حکومت ہے اس کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں۔ اور اب ماضی میں ان کو کون سپورٹ کرتا رہا صدام کے خلاف، لیکن اب جو ہے یہ سامنے معاملہ آیا ہے، خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار ہیں، فوجی اہلکار ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ زمینی حملہ شروع کر دیا گیا ہے، اور 1000 جو عراقی کرد ہیں، 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف جو ہے زمینی کارروائی شروع کی ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عراقی کردوں نے یہ جو کارروائی شروع کی ہے، اس میں ہزاروں کرد جو ہے وہ سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس سے قبل جو امریکی جنگ کے وزیر ہیں پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ امریکی فوج تو ایران کے خلاف باغیوں کو مسلح نہیں کر رہی، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی حکومت کے دیگر ممکنہ طور پر معاملات میں وہ شریک ہوں گے۔ اور دوسری جانب جو ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کے سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کی انہوں نے تردید کی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اور اگلی خبر بھی جو ہے وہ ویلاگ کا حصہ بناتے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس جو ہے وہ یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے، اور یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ اور پیوٹن نے کہا کہ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو روسی توانائی پر یورپ کا انحصار کم ہونے پر ماسکو چین سمیت دیگر اب منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جنگ جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ جانب سے ایران پر اندھادھند بمباری کی جا رہی ہے، شہری اس میں نشانہ بن رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اب ایران جو امریکہ ہے وہ عراقی کردوں سے بھی ساز باز کر رہا ہے، اور تاکہ عراقی کرد جو ہے وہ ایران کے خلاف زمینی حملے شروع کریں۔ تو عراقی کرد ابھی تک اس معاملے پر یقینی طور پر دعویٰ جو کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو 1000 عراقی کرد جو ہے وہ ایران میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اب اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ ایران نے تو اس کی تردید کر دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ممکنہ خفیہ رابطے ہیں وہ ہوئے ہیں، اور جس کے باعث اب نیتن یاہو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اور امریکی اخبار جو ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کا CIA سے براہ راست رابطہ ہوا ہے، اور امریکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی ایجنسی نے تیسرے ملک کے ذریعے CIA سے رابطے کیے ہیں، اور امریکی اخبار کے مطابق ایجنسیوں نے تنازع کے خاتمے سے متعلق امور پر بات چیت کی ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران سے خفیہ بات چیت سے متعلق نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے وضاحت طلب کی ہے، اور امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ مقاصد حاصل ہونے سے پہلے سیز فائر نہ ہو جائے، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ ممکنہ خفیہ بات چیت سے نیتن یاہو جو ہے وہ شدید پریشان ہو گئے۔ امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایران اور امریکہ خفیہ روابط کی رپورٹس دی ہیں۔ نیتن یاہو نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس سے خفیہ رابطوں سے متعلق وضاحت طلب کی ہے، اور نیتن یاہو کے خدشات جو ہے اس پر ٹرمپ نے کہا کہ ایسے کوئی رابطے نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب تسنیم نیوز نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ایران نے امریکہ سے جو ممکنہ خفیہ رابطے کی تردید کی ہے، اور ایران نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس کو منگرد قرار دیا ہے، اور تسنیم نیوز کا کہنا ہے کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے کسی سے خفیہ بات چیت کا اشارہ نہیں دیا۔ اب یہ جو ہے ایک خبر جو ہے سامنے آ رہی ہے، امریکی اخبار نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن جو ایرانی خبر رساں ادارے ہیں ان کے مطابق امریکی اخبار نے جو ہے وہ یہ جھوٹی اور بے بنیاد خبر چلائی ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں اگر انٹیلیجنس معلومات کے مطابق جو چیزیں ہو سکتی ہیں، پاسبلٹی ہے کہ انٹیلیجنس کا اور فوج کا آپس میں رابطہ ہو سکتا ہے، تو اسی لیے میرے خیال میں یہ چیزیں پاسبل ہیں. لیکن اس وقت جو ایسکلیشن ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو جو ہے وہ غیر مسلح کرنا ہے، ایران کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، اور خاص طور پہ ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس وقت آن گراؤنڈ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب اس میں کس حد تک امریکہ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن یہ جو بات ہے جو ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس پر یقینی طور پر جو عالمی دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ خاصے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جس انداز سے حملے کر رہے ہیں اور جس انداز سے جو ہے وہ خاص طور پہ جس انداز سے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایران پر جو ہے وہ ایک تو رجیم چینج وہاں پہ کیا جائے اور دوسرا ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جائے، اس سے معاملات مزید بگڑنے کا خدشہ موجود ہے. اب جو مسلم ممالک ہیں، آپ دیکھیں کہ او آئی سی خاص طور پہ اس کا کوئی کردار اب نہیں رہا، کیونکہ جو گلف ممالک ہیں ان کے اندر امریکی اڈے تھے. تو ایران پر جب حملہ ہوا تو ایران نے امریکی اڈوں پہ حملہ کر دیا اور ان ممالک پہ خاص طور پہ حملہ کر دیا، تو ان کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈری کی جو ٹیریٹوریل سوورنٹی تھی اس کو جو ہے وہ بریچ کیا. تو اب وہ جو ایک معاملہ تھا کہ او آئی سی یا امت مسلمہ جو ہے وہ ایران کے خلاف حملے میں جو ہے وہ ایک ساتھ دے گی، وہ نہیں ہو سکا. اور یہی امریکہ اور طاغوت یہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ نہ ہو. اور اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ معاملات جو ہے وہ درست سمت کی جانب جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے اور اسرائیل تو ایک طرف رہ جائیں گے، لیکن ایران اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ مسلمان ہی کام آئیں گے. تو یہ یقینی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا سا. لیکن اب کیونکہ یہ جنگ تو چھڑ چکی ہے اور اس میں مختلف جو ممالک جو اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس تمام تر کانفلکٹ میں مجھے ملائیشیا، انڈونیشیا کا کردار نظر نہیں آ رہا، ان کی جانب سے کسی قسم کا معاملہ نظر نہیں آ رہا. اگر وہ چاہتے تو پاکستان، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا جو ہے وہ مل کر کچھ معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر سکتے تھے، اور خاص طور پہ ایران اور جو خلیجی ممالک کے درمیان تنازع ہے اس کو حل کر سکتے تھے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. تو مجھے دیجیے اجازت، ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.